السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج کا یہ ویلاگ بڑا امپورٹنٹ اس سلسلے میں ہے کہ میں نے آپ سے ایک بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس بیماری کا تعلق جو ہے وہ انسانی جسم سے نہیں ہے بلکہ معاشرے سے ہے. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں میں نے دیکھا کہ میرے کپتان عمران خان صاحب وزیر اعظم نے ویکسین لگوائی، اور مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے ویژولز دیکھے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہے. اللہ ان کی صحت جو ہے وہ برقرار رکھے اور ان کو صحت مند رکھے. ہمارا 100 دفعہ جتنا مرضی اختلاف ہو کسی کے ساتھ بھی، لیکن کم از کم وہ اختلاف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے خلاف جو ہے وہ کبھی ہم کوئی ایسی دعا کریں یا اس کے لیے کوئی بد دعا نکلے. کوئی بھی شخص ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے. تو اللہ کرے کہ اس ویکسین سے جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بھی جو ہیں وہ بیماری سے دور ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اس ویژول کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ شاید ایک ایسی ویکسین ہے جو ہمارے ملک کی سیاست کو، جس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے لیے بھی میرے کپتان کو جو ہے اب کچھ نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. میرے کپتان کو بھی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اب تک تو یہ بات جان چکے ہوں گے کہ کیپٹن صفدر کے اوپر جو ہے وہ آج انڈے پھینکے گئے. اور پہلے میں آپ کو تھوڑے سے واقعے کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، پھر اصل ٹاپک کے اوپر تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کیپٹن صفدر آج پشاور کے اندر عدالت میں پیش ہوئے، اور وجہ یہ تھی کہ آمدن سے زائد اثاثے جو تھے اس کیس میں انہوں نے پیش ہونا تھا. وہ کیس جب انہوں نے کورٹ کے اندر بھگتا لیا تو اس کے بعد وہ جب باہر آئے، کمرہ عدالت سے باہر آئے اور کورٹ کی پریمیسز سے باہر آئے، تو گیٹ کے اوپر جب وہ پہنچے تو گیٹ کے پاس ایک شخص آلریڈی وہاں پہ موجود تھا جس نے 2 انڈے کیپٹن صفدر کی طرف پھینکے. اس میں سے دونوں ہی انڈے کیپٹن صفدر کو نہیں لگے، لیکن ایک انڈا جو ہے وہ پاس کھڑے کیمرہ مین کو لگا، اور ایک انڈا جو ہے وہ ایک کارکن کو جا کے لگا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد فوراً بعد وہ شخص وہاں سے بھاگا اور رکشے میں بیٹھ کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی. مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگے. کیپٹن صفدر بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑے پرجوش طریقے سے لاٹھی اٹھائے ہوئے وہ بھی چلنا شروع ہو گئے، اور وہاں پہ کارکنوں نے نعرے بازی وغیرہ شروع کر دی. یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا. کافی دور جا کے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. آبویسلی یہ سڈن ریاکشنز اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچی اور پولیس نے اس کو اپنی حراست میں لے لیا. لیکن جب پولیس اس کو اپنے ساتھ بھی لے کے جا رہی تھی تب بھی مسلم لیگ نون کے ورکر جو ہیں اس پہ مار کٹائی کر رہے تھے. یہ شخص کون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس شخص کا نام باز محمد ہے اور اس کا تعلق پشاور سے ہی ہے. اب ظاہری بات ہے آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا تھا یا انہوں نے بھیجا تھا. تو میرے پاس فی الحال اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے نہ تو میں ایسا کوئی الزام لگاؤں گا. یہ کام اب پولیس کے پاس ہے تو پولیس ہی اس کی تحقیقات کریں گی اور پولیس ہی بتائے گی کہ ایکچولی اس شخص کو کیا کسی نے بھیجا تھا یا اس کی پلاننگ کیا تھی. جو بھی ڈیٹیل ہے وہ بعد میں بات کریں گے اس پہ. لیکن یہ جو سیاستدانوں پہ حملوں کی بات ہے، سیاستدانوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی بات ہے، یہ اس کی اب تیسری کڑی ہے. یہ حالیہ واقعات کی یہ تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے جب وہ ڈی چوک کے قریب پارلیمنٹ لاجز کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے آ کے وہاں پہ بدتمیزی کی تھی، اور مریم اورنگزیب وہاں پہ تھیں، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مصدق ملک، ان سب کے ساتھ وہاں پہ بدتمیزی کی گئی تھی. احسن اقبال کی طرف جو ہے وہ جوتا بھی پھینکا گیا تھا. تو میں نے اس پہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اس کے چند دن کے بعد شہباز گل جب لاہور کی کورٹ میں پیش ہوئے تو ان کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون کے ورکروں نے انڈے پھینکے اور ان کے منہ پہ سیاہی پھینکی. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بھیڑیوں سے کم نہیں ہے یہ لوگ بھی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. کیونکہ کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا. اب اس واقعے کی یہ تیسری کڑی جو ہے یہ کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوئی ہے کہ ان کے اوپر یہ انڈے پھینکے گئے ہیں. اب آ جائیں کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے. پرابلم ہماری ان سیاسی جماعتوں کے اندر ہے جو اس قسم کے بیہیویئر کو، اس قسم کی یہ جو سوچ ہے اس کو یہ خود پروان چڑھاتے ہیں. یہ اپنے سیاسی مخالف کو اتنا بڑا دشمن بنا دیتے ہیں،
اتنا بڑا اس کو غدار بنا دیتے ہیں, مطلب اس کو لٹرلی ملک دشمن بنا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اب جب آپ ایک شخص کو ملک دشمن بنا دیں گے, آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ملک کا دشمن ہے, ہمیں اس کی پالیسی سے اختلاف صحیح, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے وہ کیوں کیا, عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی, اس نے کیا نام ہے نواز شریف نے قرضے اتنے لیے. بھائی میں جانتا ہوں ان سب کے اندر 10-10 ہزار مسائل ہوں گے یار, بہت مسائل ہوں گے. نون لیگ میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں, لیکن خدا رہا کسی کو ملک دشمن تو مت کہو. جب آپ بات یہاں تک لے جاتے ہو تو پھر کارکن کے ذہن میں کہ اس کا اتنا سا ذہن ہے کارکن کا, آپ کے پاس تو انفارمیشن ہے نا, آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے, آپ کے پاس واقعات کا پورا خزانہ ہے, ہمارے پاس بھی, صحافیوں کے پاس بھی ساری ڈیٹیل ہوتی ہیں. ہم اس چیز کو یا آپ اس چیز کو جس طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں, کارکن نہیں کرتا. کارکن تو عشق میں آیا ہوا ہے یہاں پر, اس کو تو اپنے لیڈر کے اندر جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی نظر آتا ہے. وہ لیڈر کہتا ہے میرا سب کچھ ہی تو ہے, تو آ گیا تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. جبکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یہ آ کے کہہ سکے کہ ہاں جی اگر میں آ جاؤں گا تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ جو کارکن ہے بیچارہ, اس نے تو کہنا ہے جناب میرا سب کچھ ہی تو ہے, بس تو آ جائے نا. اگر اب وہ چاہے عمران خان کی شکل میں ہو, مریم نواز کی شکل میں ہو, شہباز شریف کی شکل میں ہو, بلاول بھٹو کی شکل میں ہو, آصف زرداری کی شکل میں ہو, ان کا جو بھی مولانا فضل الرحمان تک کی شکل میں ہو, کوئی بھی کارکن جو ہے نا وہ یہی کہے گا بس اگر آپ آ جائیں نا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں آئیں گے, آپ کی جگہ کوئی بھی آئے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہے. یہ وہ سوچ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. اس سوچ کی وجہ سے یہ انڈے پھینکے جا رہے ہیں, یہ اس سوچ کی وجہ سے یہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے کہ ہمارے لیڈر کو یہ کہا, ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, تمہاری ایسی کی تیسی. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اور یہ سلسلہ یہ کوئی ریسنٹ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ 15-20 سال سے چل رہا ہے. پرویز مشرف کے دور میں ارباب غلام رحیم کے اوپر جوتے پھینکے گئے, جوتے سے بلکہ مارا گیا انہیں, ان کے چہرے پہ مارا گیا. اس کے بعد قصوری صاحب جو ان کے لائر تھے پرویز مشرف کے, ان کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی, خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی, احسن اقبال کے اوپر گولیاں برسائی گئی, نواز شریف کے اوپر جوتا پھینکا گیا, علیم خان کے اوپر جوتا پھینکا گیا. یہ ساری ایک کڑی ہے, لیکن یہ وہی گندی اور گھٹیا سوچ ہے جس کے خلاف ہمارے ان تمام سیاستدانوں کو اب ایک ویکسین تیار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بھی اسی بیماری کی طرح پھیل رہی ہے جس طرح کورونا پھیل رہا ہے, اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور اب اس کی جو اگلی سٹیج ہوگی, ابھی تک تو یہ انڈے ہیں نا ہاتھ میں, اس کی اگلی سٹیج یہ وہ ہوگی کہ ان کے ہاتھوں میں اگر پتھر آ گئے, اور یہ پتھر آپ نے کسی کو دے مارا اور اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان ہو گیا, آپ ذہن میں رکھیے گا اس طرح کی تاریخ موجود ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پہ سیاستدانوں کے آپسی اختلافات میں کارکن ایک دوسرے پہ گولیاں برسا دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے الیکشنز کے اندر, لیکن یہ پھر بھی بہت چھوٹی اسکیل کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ افریقہ کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ تو ملیشیاز بن چکی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اپنی ملیشیاز بنا لی ہیں, اپنے اپنے علاقے ڈیزگنیٹ ہو گئے ہیں, اس کے علاقے سے وہ ادھر نہیں جائے گا, اس کے علاقے سے یہ ادھر نہیں آئے گا, اور پشتوں سے اب لڑائیاں چل رہی ہیں وہاں پہ, صرف سیاسی اختلاف کے پیچھے. یہ پاکستان آپ کا نہیں ہے اس طرح, یہ پاکستان آپ کو اس صورت میں نہیں ملا تھا. یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا, اور وہ شخص گالی نہیں دیتا تھا, وہ شخص اپنے بدترین مخالف کو بھی گالی نہیں دیتا تھا, نہ اس کے کسی کے منہ پہ سیاہی پھینکنے کی بات کرتا تھا, نہ جوتا مارنے کی بات کرتا تھا. آپ لوگ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. آپ لوگوں نے یہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جس قسم کی زبان استعمال کرنا شروع کیا, اپنے کارکنوں کا آپ لوگوں نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا کہ وہ آپ لوگوں سے بھی 4 ہاتھ آگے جانے کی کوشش کرتا. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے, شروع آپ لوگوں نے کی ہے, سنبھالی آپ سے نہیں جائے گی. ہمیں تو اب اپنے بچوں کو ٹی وی دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ بچے کچھ ایسا سیکھ نہ لیں. کل کو ان کے اسکولوں کے اندر, ان کے کالجز کے اندر اگر ان کے اساتذہ نے ان کو کچھ کہہ دیا, یہ ان کے منہ پہ نہ کہیں انڈے دے مارے, یہ جی بس میرا اختلاف ہے, مجھے نہیں پسند. بھائی اگر اختلاف ہے تو منہ سے بولو نا, زبان سے بات کرو. گالی گولی انڈے سیاہی جوتے کے بغیر بات نہیں ہوتی کیا؟ اور کوئی بھی سیاستدان اگر ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے تو اسے اپنے اوپر خود لعنت بھیجنی چاہیے. وہ کوئی بھی سیاستدان اگر وہ اپنے کارکنوں کو یہ سب کچھ سکھا رہا ہے تو, کیونکہ
یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. آپ اسے ہمارا کلچر بنانے کی کوشش مت کریں. ہمارے کلچر میں عزت احترام ہے, میں جانتا ہوں ہے, کیونکہ میں جب عام پاکستانیوں سے جا کے ملتا ہوں, وہ بے شک اختلاف میرے بھی ظاہری بات ہے, کئی محفلوں میں جاتا ہوں, بہت سی جگہوں پہ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے, لیکن عزت اور احترام کے اندر رہ کے ہوتا ہے. اپنے سے بڑوں سے بھی ہوتا ہے, اپنے سے چھوٹوں سے بھی ہوتا ہے, لیکن عزت اور احترام کے ساتھ. آپ حیران ہوں گے, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں عمران خان صاحب پہ بہت تنقید کرتا ہوں, لیکن شاید پولیٹیشنز کے اندر اس وقت اگر میرے سب سے اچھے کوئی دوست ہیں تو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. وہ میری بھی عزت سے بات سنتے ہیں اور میں ان کی بھی عزت سے بات سنتا ہوں, اور دونوں ایک دوسرے کی جو سالڈ پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ کہتے بھی کہ ہاں یہ واقعی یہ حقیقت ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی پارٹی میں اچھی ہے بات ہے, اور وہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں تو صحیح تنقید کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ عزت احترام. وہاں پہ اوئے توئے نہیں چلتا, وہاں پہ گالم گلوچ نہیں چلتا, وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو کہے تو بکا ہوا ہے, تو پاکستان دشمن ہے, تو کافر ہے, تو لفافہ ہے. یہ گفتگو نہیں ہوتی, یہ آپ کی سوشل میڈیا کی گندی اور گھٹیا گفتگو ہے, جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں ہاں دھوکے کر دیا, کمال کر دیا جناب آپ نے اس کے اوپر یہ آپ نے جملہ کس دیا, یا یہ گالی آپ نے اس کو دے دی. گالی دینا سب سے آسان کام ہے. انڈا پھینکنا, کسی کے اوپر سیاہی پھینکنا, میرے بھائی یہ سب سے آسان کام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صحافیوں کو دن بھر یہ تمام یہ جو پولیٹیکل ٹرولز ہوتے ہیں یا ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ جو کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں ان صحافیوں کو گالیاں نہیں آتی؟ یہ کیا گالی کے بغیر پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے سافٹ ویئر میں, ان کی زبان میں ان کو گالی نہیں آتی؟ آتی ہے, بالکل آتی ہے. اگر کبھی یقین نہ آئے تو ذرا آ کے بیٹھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی گالیاں آتی ہیں. لیکن یہ ہمارا پروفیشن ہے جو ہمیں روکتا ہے, یہ ہمارا پروفیشن ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں آپ نے اس زبان میں جواب نہیں دینا, کیونکہ آپ نے پروفیشنل رہنا ہے, آپ نے ایتھکس کا خیال رکھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ جب صحافی اپنا کام کرتا ہے تو بہت سے پولیٹیکل ورکرز کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے کہ ہائے میرے لیڈر کو کیا کہہ دیا, ہائے میرے لیڈر کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا, اور پھر اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا, پھر صحافی کے اوپر ہی چڑھائی کر دیتے ہیں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, صحافی اپنا کام کرتا رہے گا. آپ تو کارکن ہے نا, آپ نے تو 2-3 سال جب دیکھ لینا ہے کہ اچھا جی لیڈر جو ہے وہ کچھ کر تو سکا نہیں, تو آپ کی تو آنکھیں کھل جانی ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں نون لیگ میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف میں, کیونکہ آج کل تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, ان کے 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال کے بعد بڑے بڑے میں نے ان کے کارکن دیکھے, ایسے لوگ جو مر مٹنے کے لیے تیار ہوئے تھے, آج ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جناب ہمارا بھوت اتر گیا. اب ان سے جا کے اب یہ پوچھیں کہ جناب پچھلے 5-10 سال میں جب آپ کے اوپر یہ بھوت چڑھا ہوا تھا تو 5-10 سال جو آپ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے رہے, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس پہ آپ جا کے معافی مانگیں گے؟ لوگوں کے جو آپ اگلے کے اوپر الزام لگاتے تھے, جو کچھ کہتے تھے, ان کے پاؤں پڑیں گے جا کے جی ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑی گھٹیا حرکت کی, ہمیں تب احساس نہیں تھا. آپ تو گالیاں گولیاں دے کے نکل گئے نا, اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے غلط تھے. تو اس لیے ہم صحافی بھی ایسے کارکنوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے یہ وقتی طور پہ کسی کو 2.5 سال لگیں گے, کسی کو 5 سال لگیں گے, کسی کو 10 سال لگیں گے, الٹیمیٹلی بھوت اتر ہی جانا ہے. اور ہر پارٹی کے بھوت اترتے ہیں, بھوت اترتے ہیں پھر چڑھتے ہیں, یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن صحافی اپنا کام کرتا رہے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو خدا را اس بیماری کی ویکسین تلاش کر لیں, ورنہ یہ ایسی بیماری اگر پھیل گئی پورے پاکستان میں تو پھر آپ کوشش بھی کریں گے بیماری آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.